قوم سمود تاریخ کی ایسی قوم تھی جس کو خدا نے اونٹنی جیسی نعمت سے نوازا تھا۔ یہ اونٹنی دنیا کی سب سے بڑی اونٹنی تھی۔ انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کیوں کیا اور آسمان سے وحشتناک آوازیں کیوں بلند ہوئی؟ اس قوم کا کیا انجام ہوا؟ آج ہم آپ کو قرآن مجید کی آیات اور روایات کی روشنی میں قوم سمود کے بارے میں ساری معلومات دیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے عرصہ دراز کے بعد حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود پر مبعوث بے رسالت ہوئے۔ یہ قوم سمود بن عابر بن ارم بن سام بن نوح کی اولاد سے تھی اور حضرت ہود علیہ السلام کے چچا زاد بھائیوں پر مشتمل تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو عاد اولا اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کو عاد ثانی کہتے ہیں۔ عاد اور سمود چچا زاد بھائی تھے۔ جس وقت عاد اولا پر عذاب نازل ہوا تھا اس وقت عاد ثانی یعنی قوم سمود بے مقام حجر میں مقیم تھی جو حجاز اور بلاد شام کے درمیان واقع ہے۔ جب قوم عاد بالکل تباہ و برباد ہو گئی اور ان کی ساری زمین خالی ہو گئی تو قوم سمود نے اس پر قبضہ کر کے اسے آباد کیا۔ قوم سمود کے لوگوں کی عمریں 600 سال اور زیادہ سے زیادہ 1000 سال کی ہوتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام 16 سال کی عمر میں مبعوث بے رسالت ہونے کے بعد سے 120 سال تک ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن انہیں اس مقصد میں کوئی خاص کامیابی نہیں ملی اور چند افراد کے علاوہ کوئی ایمان نہ لایا۔ قوم سمود بہت سرکش تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام جب ان کی سرکشی سے عاجز آ گئے تو انہوں نے کہا میں تم سے عاجز آ چکا ہوں اور اب تبلیغ کا آخری فیصلہ چاہتا ہوں۔ تو قوم سمود نے کہا اگر تم اپنی تبلیغ پر ڈٹے ہوئے ہو تو عید کے دن ہماری عیدگاہ آ کر ہمیں کوئی معجزہ دکھا کر اپنی نبوت سے مطمئن کیجیے گا۔ بالآخر عید کے دن سب جمع ہو گئے۔ ان لوگوں کے سردار جندع بن عمر بن جواس نے اپنے 70 ساتھیوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد کہا اے صالح اگر تم اس بہت بڑے پتھر سے جس کا نام کائبہ ہے ایسی اونٹنی پیدا کر دو جو سرخ رنگ کی ہو اور اس کی پیشانی سیاہ ہو، بدن پر بڑے بڑے بال ہوں، 10 ماہ کی گابن ہو اور کم از کم 1 میل لمبی، اور یہ کہ پیدا ہوتے ہی بچہ دے اور اس میں اتنا دودھ ہو کہ ہم سب اس سے سیر ہو سکیں، اور اس سے جو بچہ پیدا ہو وہ بالکل ماں جیسا ہو، تب ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور تم پر ایمان لائیں گے، اور اگر تم ہماری یہ شرط پوری نہ کر سکے تو ہم تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ سن کر حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی طرح وعدہ کرو کہ اگر تمہارے کہنے کے مطابق اونٹنی پیدا ہو گئی تو تم ضرور ایمان لاؤ گے، اگرچہ تم نے جو بات کہی ہے ہمارے لیے بہت دشوار ہے لیکن ہمارے خدا کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم جو وعدہ کر رہے ہیں وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے خدا سے اونٹنی پیدا ہونے کی درخواست کی کہ اس پہاڑ کے بطن سے اونٹنی پیدا فرما دے۔ ابھی حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کے الفاظ ختم نہ ہوئے تھے کہ ایک مرتبہ پہاڑ میں تھر تھری پیدا ہوئی اور ایک بہت ہی شدت کے ساتھ آواز برآمد ہوئی۔ اس کے بعد پتھر شگافتہ ہوا اور اونٹنی پہاڑ کے بطن سے باہر نکل آئی اور فوراً گھاس چرنے لگی، اور لوگ جو اپنی آنکھوں سے اس عجیب و غریب واقعے کو دیکھ رہے تھے سخت حیران ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اے صالح اس اونٹنی کے بطن میں جو بچہ ہے اسے ابھی پیدا ہونا چاہیے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا وہ بھی ابھی پیدا ہو جائے گا۔ چنانچہ اسی وقت بچہ پیدا ہو گیا اور پیدا ہوتے ہی اپنی ماں کے گرد گھومنے لگا۔ یہ دیکھ کر ان کا سردار جندع بن عمر مومن ہو گیا اور اس کے ساتھ 70 میں سے 5 اور ایمان لائے۔ سولوی کے بیان کے مطابق اس معجزے کو دیکھنے کے بعد تقریباً تمام قوم سمود کے نمائندے ایمان لانے پر آمادہ ہو گئے تھے، لیکن زواب بن عمرو بن لبید، ارباب بن سعمر اور جناب نے مزاحمت کی اور کہا اے قوم سمود اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ ایک جادو ہے جو صالح نے کیا ہے۔ ان لوگوں کے اس قسم کے بیانات سے قوم صالح ایمان لانے سے معذور ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی لمبائی 1 میل اور چوڑائی 120 گز تھی۔ اس سے قوم سمود کے تمام جانور ڈرتے تھے۔ وہ جب کنویں پر پانی پینے کے لیے آتی تو سارا پانی پی جاتی تھی، اس لیے لوگوں کو زحمت ہوتی، لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ ایک دن کنویں سے یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن وہ لوگ انسان اور باقی حیوان پیئیں گے جو اس سرزمین پر آباد ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا رہا۔
رہا یہاں تک کہ 30 سال کی مدت گزر گئی۔ مؤرخین کا کہنا ہے کہ یہ اونٹنی جب اس کنویں پر آتی تھی جو ایک روایت کی بنا پر 20 قامت انسانی گہرا تھا، یعنی بے انتہا گہرا تھا، تو اس کا پانی منہ تک بھر جاتا تھا اور یہ اونٹنی سارے کا سارا پانی پی لیتی تھی۔ پھر وہ جتنا پانی پیتی تھی اتنا ہی دودھ دیا کرتی تھی، جس سے قوم سمود کے 7 قبیلے سیراب ہوا کرتے تھے اور اس سے مکھن نکالتے تھے اور مختلف قسم کی تجارتیں کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بالوں سے دوسرے ممالک میں خرید و فروخت کرتے تھے، یہاں تک کہ کافی مال و دولت اسی اونٹنی کے ذریعے سے فراہم کر لیا۔ تاریخ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے متعلق قوم سمود میں 2 قسم کے خیال والے لوگ پیدا ہو گئے تھے۔ ایک وہ لوگ جن کا شمار عوام میں تھا اور وہ اس اونٹنی سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی سنوار رہے تھے، اور ایک وہ لوگ تھے جو اس علاقے میں پہلے سے برسر اقتدار تھے اور مال و دولت کی فراوانی انہیں حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے فائدہ اٹھانے کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی تھی، اور وہ اس کے وجود کو برداشت کرنے کو تیار نہ تھے۔ انہیں یہ خیال تھا کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے جو فائدے عوام حاصل کر رہے ہیں، انہی فوائد کی وجہ سے وہ ہمارے اقتدار کو اس طرح تسلیم نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ برسر اقتدار طبقے کو پریشانی یہ بھی تھی کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی وجہ سے ان کے تمام جانور آبادی سے جنگل کی طرف بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ وہ سب اس سے خوف کھاتے تھے، اور ایسا بھی ہوا کہ بہت سے جانور ڈر کے مارے مر گئے۔ اس علاقے میں ایک عورت برسر اقتدار تھی جس کا نام غنیزہ بنت غنم بن مخلدہ تھا، اور اس کی ایک سہیلی تھی جس کا نام صدوق تھا۔ ان دونوں کا حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ اسی دوران حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو باخبر کیا کہ اسی مہینے میں ایک شخص پیدا ہوگا جو اونٹنی کو قتل کر دے گا۔ اس خبر سے عوام بہت پریشان ہو گئی، کیونکہ حضرت صالح علیہ السلام نے اس کے انجام میں نزول عذاب کا بھی حوالہ دیا تھا۔ ان لوگوں کو ایک تو عذاب سے خوف تھا اور دوسرا یہ بھی پریشانی تھی کہ اگر اونٹنی قتل ہو گئی تو جو فائدے ہم اس سے حاصل کر رہے تھے وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ چنانچہ اسی مہینے میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام قدار تھا۔ یہ زنا زادہ تھا۔ جب اس کی عمر 20 سال کی ہوئی تو اس نے تیر اندازی میں بہت مہارت حاصل کر لی۔ اس کے دل میں بھی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کا خیال پیدا ہوا اور اس نے اس خیال کو پروان چڑھایا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہاں تک کہ اس کا رابطہ وہاں کی بادشاہ غنیزہ نامی عورت سے ہو گیا۔ یہ شخص قدار وہاں آنے جانے لگا۔ غنیزہ کے دل میں بھی اونٹنی کو قتل کرنے کے جذبات پرورش پا ہی رہے تھے کہ اسے ایک مضبوط ہم نوا مل گیا، جس سے اس نے یہ سمجھ لیا کہ اب کامیابی آسانی سے حاصل ہو جائے گی۔ قدار کا ایک دوست تھا جس کا نام مصدق تھا۔ یہ دونوں ایک ایک عورت پر عاشق تھے۔ قدار کی معشوقہ کا نام قطام اور مصدق کی معشوقہ کا نام اقبال تھا۔ یہ چاروں ہر شب ایک مقام پر جمع ہو کر شراب پیتے تھے اور عیش و عشرت کیا کرتے تھے۔ غنیزہ نے دونوں عورتوں قطام اور اقبال کو بلا کر ان سے کہا کہ تم دونوں ہمارا ایک ضروری کام کر دو۔ انہوں نے پوچھا کون سا کام؟ غنیزہ نے کہا صالح کی اونٹنی کو قتل کرنا ہے۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ آج رات جب قدار اور مصدق تمہارے پاس آئیں تو ان سے کہو ہم تمہیں اس وقت تک ہاتھ نہ لگانے دیں گے جب تک تم صالح کی اونٹنی کو قتل نہ کر دو۔ انہوں نے کہا بہتر ہے۔ چنانچہ جب رات ہوئی اور ان دونوں عورتوں کے پاس قدار اور مصدق آئے تو ان میں سے ایک نے کہا ہمیں پانی کی سخت تکلیف ہے، اگر کوئی مہمان آ جائے تو ہم اسے پانی